ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات اور محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ سورۃ العلق کے حوالے سے ہم پہلی وحی کے قصے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورۃ العلق کا مطالعہ اگلی کلاس میں ہوگا اور آج ہم آپ کے سامنے پہلی وحی کا قصہ پیش کریں گے جو صفحہ نمبر 33 پر، کتاب کی صفحہ نمبر 33 پر 33 پر آپ کے پاس موجود ہے۔ تو آج کی کلاس میں یہ قصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور اگلی کلاس میں ہم سورۃ العلق کا اقرأ بسم ربک الذی اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے پہلی وحی کا قصہ، اس کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلی وحی کے نزول کی تفصیلات احادیث کی تمام ہی کتابوں مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں بیان ہوئی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظہور نبوت کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات مشہور ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی وحی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ قصہ تمام ہی کتابیں جو احادیث کی ان میں موجود ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور نبوت کا آغاز ہوا۔ ظہور نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کا اظہار ہونا، نبوت کا اب اعلان ہونا۔ یاد رکھنا چاہیے پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام خاک کے وجود یعنی مٹی کے وجود اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی روح ان میں پھونکی نہیں گئی۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب ابھی آدم خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر تو پیدائشی پیغمبر ہوتے، ایک سرٹن ٹائم پر آ کر، ایک مخصوص وقت پر آ کر ان کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے وہ تقاضا رکھتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس کو ظہور نبوت کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظہور نبوت کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا۔ جیسے صبح نمودار ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے نا ہر شے کا معاملہ، تو جیسے صبح روشن ہو اسی طرح حضور علیہ السلام جو خواب دیکھتے وہ خواب بالکل سچے ہو کر آپ کے سامنے حقیقت ویسے ہی کھل کر سامنے آ جاتی۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبروں کے خواب بھی وحی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا یہ 6 مہینے تک کے معاملات اس طرح حضور کے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو خواب دیکھتے جیسے خواب دیکھا ویسے ہی معاملہ روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی اختیار فرمانے لگے۔ یہ کیا مراد ہے تنہائی اختیار کرنا؟ مشہور بات غار حرا کی آپ کے علم میں ہے نا، وہی نقطہ یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے۔ لکھا ہے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا اور پانی لے کر کئی دن کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے۔ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ اب یہ تنہائی حضور نے اختیار کی ہے، اس کا بھی پس منظر ہے۔ جو لوگ وہاں مکہ مکرمہ میں آباد تھے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے گھر میں 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، بت پرستی ہوتی تھی، کچھ ظالم لوگ لوگوں پر جبر کرتے تھے، جو غلام تھے ان کی زندگی بہت ہی مشکل اور دشوار تھی۔ یہ مشکلات معاشرے کے اندر، یہ مصائب معاشرے میں دیکھ کر حضور علیہ السلام کو کڑن ہوتی۔ ان کے حل کے لیے آپ نے تنہائی اختیار کرنا شروع کی اور حضور علیہ السلام غار حرا تشریف لے جانے لگے، اور آپ اپنا کھانا اور پانی لے کر کئی دن تک غار حرا میں تشریف فرما ہوتے۔
اب ایک دن کی بات ہے جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی کہ جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور سے دبایا۔ اب ظاہر بات ہے اس کی کیفیت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان تو ہے کہ یہ فرشتہ بھی برحق ذات ہے، اللہ نے اس کو بنایا تمام فرشتوں کو، اور یہ روایات بالکل صحیح روایات احادیث مبارکہ کی یہ معاملہ پیش آیا جو حضور نے خود بیان فرمایا۔ تو کیا کیفیت تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، مگر یہ ہوا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی، پوری قوت لگا دی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، اب دوسری مرتبہ کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی اور پھر چھوڑ دی اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی 5 آیات اکثر اہل علم میں لکھا کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئیں، تو پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسمی، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے، جیسے کہ آگے ہم نے مختصر ترجمہ لکھ دیا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اس طرح یہ آیات نازل ہوئیں اور قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا۔ یہ غار حرا کا معاملہ، جہاں حضور تنہائی میں رہتے تھے، کچھ عرصہ آپ نے یہاں گزارا ہے، کھانا پینا کو ساتھ لے جاتے، کبھی بی بی خدیجہ آ کر کچھ آپ کو دے جاتی اور حضور وہاں تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر فرماتے، معاشرے کی مشکلات اور مسائل پر غور و فکر فرماتے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑن ہوتی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے یہاں تنہائی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کا آغاز فرما دیا اور یہ پہلی 5 آیات حضور پر نازل ہونا شروع ہوئیں اور یہاں سے قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا۔ آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نازل شدہ آیات کو لے کر گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی۔ پہلی مرتبہ کا معاملہ ایک کیفیت حضور پر طاری، پھر وحی کے نزول کا معاملہ بہت بھاری معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ اکبر وحی کے نزول کا معاملہ بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے، چنانچہ گھبراہٹ کی کیفیت حضور علیہ السلام پر طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ الفاظ یہاں پر جو ہیں وہ زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، دثرونی، مجھے کمبل اڑھا دو۔ بی بی خدیجہ سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور زملونی کوئی لفظ یاد آیا؟ جی ہاں، یا ایہا المزمل، یہی انداز اللہ نے خطاب کا اختیار کیا۔ حضور اماں خدیجہ سے فرما رہے ہیں زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، دثرونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا المزمل، اے کچھ اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر لپٹنے والے اور لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اسی انداز سے بعد کی صورتوں میں حضور کو یا ایہا المزمل کہہ کر، یا ایہا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا، کیا کیفیت ہوئی، کس طرح یہ معاملہ ہوا۔ مجھے پھر فرشتہ آیا، اسے زور سے دبایا اور پھر یہ کہا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ پہلا معاملہ تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وحی کا نزول کا معاملہ بہت بھاری معاملہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے یہ اظہار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اب اگلے الفاظ سنیے گا، اور اگلے الفاظ میں ایک تسلی کا ذکر تو ہے، لیکن 40 سال کا کتنا پیارا
اخلاق ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا، وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زبان سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ تسلی عطا کر رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرابت دار رشتہ دار کو کہتے ہیں، ریلیٹیوز کو۔ سبحان اللہ، قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضور کے کردار کی گواہی۔ کہاں سے آ رہی؟ گھر سے آ رہی۔ ایک بات امید ہے ہمارے جو اسکول کے طلبہ و طالبات ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، بڑوں کو تو سمجھ آ ہی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کورس کو ہم نے اوریجنلی اصلاً تو ڈیزائن کیا ہے ہمارے اسکول کے طلبہ و طالبات کے لیے۔ البتہ ٹیچرز بھی فائدہ اٹھائیں، ماں باپ بھی فائدہ اٹھائیں، بڑے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ عرض کیا کر رہا ہوں کہ گواہی کون دے رہی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بندہ گھر سے باہر تو لیڈر ہوتا ہے، گھر میں لیڈر نہیں ہوتا، اور بات ٹھیک بھی ہے۔ گھر والوں کو سارا کردار پتہ ہوتا ہے، باہر تو ایک حلیہ دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، گفتگو سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو سب کچھ پتہ ہے۔ اور جب گھر سے کسی کے بارے میں گواہی آئے تو واقعتاً وہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے۔ یہ گواہی گھر سے آ رہی ہے۔ کیا آپ قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ حضور کا 40 سال کا کردار ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، کردار پہلے آیا ہے، اخلاق کی گواہی پہلے آئی، عمدہ کردار پہلے پیش ہوا، اب لوگوں کو آپ توحید کی دعوت دیں گے۔ تو ہمیں آج دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، کردار بھی تو اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بھی تو اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ یعنی حضرت خدیجہ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پھپھی زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ وہ انجیل کے عالم تھے، انجیل کو جانتے تھے، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی فرشتہ وحی لے کر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل نے جب یہ سارا واقعہ سنا، کیونکہ وہ انجیل کے عالم و بہت عالم تھے، سب کو جانتے تھے، کتاب کیا ہوتی ہے، وحی کیا ہوتی ہے، فرشتہ کیا ہوتا ہے، سمجھ گئے، اور کہنے لگے یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائے جانے کی خوشخبری دی، کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ پر یہ وحی کا نزول ہوا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ جلد ہی آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر، ایک طرف وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری طرف توجہ دلا رہے ہیں، بلکہ متنبع کر رہے ہیں کہ جلد ہی آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بے شک نکال دے گی، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سچا پیغام اور دین حق لے کر آیا جیسے آپ لائے ہیں، تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور تکلیف پہنچائی۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ ہے ورقہ بن نوفل نے جو کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔
نوٹ کرنا چاہیے۔ پیغمبروں کو کتنی مشکلات اٹھانا پڑی، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں مشقتیں اٹھائیں، اور آپ نے ہجرت بھی فرمائی، قوم آپ کی جان کی دشمن بھی ہو گئی تھی۔ یہ ورقہ بن نوفل بتا رہے ہیں کہ جب کبھی اللہ نے کسی پیغمبر کو بھیجا اور وہ سچا پیغام لے کر آیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچائی گئی۔ تو ورقہ کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ وہ ورقہ پہچان گئے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ورقہ بن نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ یہ چچا زاد بھائی کس کے؟ حضرت خدیجہ کے، لیکن جلد ہی ان کا پھر انتقال ہو گیا۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات قرآن حکیم کی پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ جو پہلی 5 آیات، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ان کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ سمجھیں گے۔ یہ پہلی وحی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پھر مسلسل 23 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ یہ ہے جو وحی کے آغاز کا معاملہ۔ ہم نے چاہا کہ مختصر، آج کی کلاس مختصر ہی ہے، ہم نے چاہا کہ سورہ علق کا مطالعہ الگ ہو اور اس قصے کو علیحدہ سے بیان کر دیا جائے۔ ایک اہم بات جو سامنے آئی وہ حضور علیہ السلام کے کردار کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے۔ اللہ وہ اخلاق مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے پہلی وحی کے نزول کے قصے کو سمجھا ہے۔ کم و بیش 40 برس کی عمر میں وحی کا نزول ہوا، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام غار حرا میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ اب اللہ کے طرف سے وحی کا نزول ہوا، اور پہلی 5 آیات سورہ علق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ یہ واقعہ آج ہمارے سامنے آیا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے، یقیناً آج کی کلاس مختصر ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی طویل بھی ہو جائے گی، کبھی تھوڑی مختصر ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ العلق کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ التجا ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اس کورس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی مطلع کیجیے۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں ای میل پر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم بھی ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔